حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر کے بعد فرمایا، تم میری پیٹھ کے پیچھے آ جاؤ، سلطان بس آنے والا ہے۔ چاروں بہویں اسی وقت حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کی عقب میں آ کر بیٹھ گئیں۔ اسی اثناء میں حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ گھر میں داخل ہوئے اور والدہ ماجدہ کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ اس سے پہلے کہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے ارادے کی تکمیل کرتے، حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بہو، میں جانتی ہوں کہ تم کس ارادے سے آئے ہو۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دست مبارک حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک میں دے دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے سرفراز کرنے کے بعد مخلوق خدا کے ارشاد و تلقین کا حکم دیا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد کامل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ طالب کو ایک ہی نگاہ کاملہ سے مراتب کی انتہا کو پہنچا دے اور تمام ایجابات کو دور کر کے اسے مشاہدات میں غرق کر دے۔ اس روز کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ ذات الہی انوار پر انوار کے اندر اس طرح مستغرق ہو گئے کہ اپنا ہوش بھی نہ رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت ذات مطلق کے جلال و جمال کے دیدار میں مست رہتے تھے اور تجلیات کا مشاہدہ کرتے رہتے تھے۔ چونکہ حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیا تھا، اس لیے آپ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی وابستگی اور ان سے اخذ فیض کے بارے میں اس طرح اپنی تصنیف رتب اللسان میں فرماتے ہیں کہ فی الحقیقت دنیا کے تمام پیر اور مرشد حضرت پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے طالب اور حضرت پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے تمام اولیاء اور مشائخ میں سب سے افضل، اعلیٰ اور بے مثل فرد فرید ہیں۔ ان کے سلسلہ قادریہ میں وہ برکت ہے جو شخص ایک مرتبہ صدق دل و اخلاص سے بزبان پاک کہہ دے، یا شیخ حضرت سید عبد القادر جیلانی شیع اللہ، اس پر ابتدا سے انتہا تک معرفت، فقر اور ولایت کے تمام مقامات واضح اور روشن ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کئی بزرگوں کے پاس گئے اور ان کی صحبت میں رہے اور وہاں سے روحانی استفادہ بھی ضرور کیا، مگر حقیقی باطنی فیض جس سے آپ کا وجود مبارک خود فیض رساں خلق بن گیا، وہ آپ کو حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور نبی کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست نصیب ہوا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے الفاظ کے مطابق جس شخص کا باطن اللہ عز و جل کا منظور نظر ہو اور مجلس محمدی کے حضور حاصل ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم و تلقین اور وسعت بیت حاصل ہو اور جس نے ظاہر و باطن میں ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رفیق بنایا ہو، اس کو ظاہری مرشد کی کیا ضرورت ہے؟ میرا یہ کہنا کسی کی حالت کے واسطے نہیں ہے، بلکہ خود میری یہ حالت ہے یا اس کی حالت کے واسطے جس پر یہ باتیں میں منکشف کروں یا دکھا دوں۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ جب اس مقام پر پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ایک ایسی منزل بھی آئی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ ماجدہ سے بیعت کی درخواست کی۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فرزند، میرے دامن میں جتنی دعائیں تھیں وہ سب تمہاری بھلائی مانگنے میں صرف ہو گئیں، میں تمہیں اپنا مرید نہیں بنا سکتی۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ والدہ ماجدہ کی محبت میں گویا ہوئے، آخر اس میں حرج کیا ہے؟ آپ جیسی شفیق و مہربان ماں سے بہتر میرے لیے مرشد کون ہو سکتا ہے؟ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ تمہاری شدید محبت اور سعادت مندی ہے، مگر ہمارے مذہب میں کچھ بنیادی اصول ہیں جنہیں کوئی صحیح العقیدہ مسلمان تبدیل نہیں کر سکتا۔ تمہاری نظروں میں میرا مقام کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، مگر ایک عورت کبھی بھی روحانی پیشوا کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتی۔ تمہیں اپنی روحانی منازل کی تکمیل کے لیے کسی مرشد کامل کے در پر حاضری دینا ہوگی۔ وہ مرشد کامل ہی تمہیں معرفت کے اسرار و رموز سے آگاہ کرے گا۔ میرے پاس جتنا بھی سرمایہ تھا وہ میں تم پہ لوٹا چکی ہوں۔ والدہ ماجدہ کا جواب سن کر حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، میں پھر مرشد کامل کو کہاں ڈھونڈوں؟ والدہ ماجدہ نے یہ سن کر فرمایا، روئے زمین پر ان کو تلاش کرو، اور پھر اشارہ مغرب کی جانب کیا۔ مادر گرامی کا جواب سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ تلاش مرشد کامل کے لیے گھر سے مشرق کی جانب نکل پڑے۔
حضرت بہو رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ان صوفیاء کرام کی طرح نہیں تھی جو کہ تجرد زندگی بسر کرتے ہیں یا پھر ویران جنگلوں میں چیلا کش ہوتے ہیں۔ مرشد کی جستجو سے پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ 3 شادیاں کر چکے تھے اور ظاہری طور پر یہ سنت کی تکمیل تھی۔ والد محترم کی طرف سے جو زمین ملی تھی اس سے آپ کا خاندان آسودہ زندگی گزار رہا تھا، مگر پھر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روح میں ایک عجیب سی تشنگی باقی تھی جس کو دور کرنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی مردان حق کی تلاش میں تھے اور اس کی صحبت میں اپنے اس اضطراب کو مٹانا چاہتے تھے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکلنے کے بعد مختلف مزارات پر حاضری دیتے ہوئے حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے اور بہت دیر تک مراقبے کی حالت میں بیٹھے رہے۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہوئے اور کہا، مجھے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے حکم ہوا ہے کہ تمہاری دلداری کروں۔ پھر آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، فرزند مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مخدوم مجھے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب آئے ہو تو خالی ہاتھ کیسے جاؤ گے؟ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ادب کے ساتھ فرمایا، حضور مجھے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت مقصود تھی، سو وہ مقصد حاصل ہو گیا۔ حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فرزند تم اپنی حاجت بیان کرو۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مخدوم اگر ایسا ہی ہے تو پھر اپنے شہر سے ایک پاکیزہ آدمی کا بازو عطا فرما دیں۔ حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انشاءاللہ تعالی تمہاری یہ خواہش بہت جلد پوری ہو جائے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جب آنکھ کھلی تو کچھ دیر اضطراب کی کیفیت میں رہے۔ اس کے بعد حضرت غوث بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ایصال ثواب کیا اور مزار مبارک سے رخصت ہوئے۔ مزار مبارک سے رخصت ہونے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شمال کی جانب سفر کیا۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو دریا کے کنارے وضو کیا اور نماز کی نیت باندھنا ہی چاہتے تھے کہ پشت کی جانب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پلٹ کر دیکھا تو ایک خوبصورت ہندو دوشیزہ کھڑی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً نظریں جھکا لیں اور اس نامحرم خاتون سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو؟ اس عورت نے جواب میں کہا، آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے میرے پاؤں میں آبلے پڑ گئے ہیں۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، خاتون آخر تمہیں میرا تعقب کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس ہندو دوشیزہ نے جواب دیا، میں ملتان کے ایک ساہوکار کی بیٹی ہوں اور بہت دنوں سے میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی موجود تھی جو مجھے اپنے ہم مذہبوں سے دور کر رہی تھی۔ مجھے ان کی پوجا کا یہ انداز پسند نہ تھا کہ انسان ہوتے ہوئے ایک پتھر کے مجسمے کے آگے سر جھکاؤں، اور پھر یہی خلش مجھے غوث الملک حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر لے گئی، اور یہاں میں نے لوگوں کی زبانی سنا کہ غوث الملک کے دربار سے بے شمار لوگ فیض یاب ہو چکے ہیں، اور میں بھی اپنے دل میں یہ خواہش لے کر آئی کہ شاید میرا بھی مقدر جاگ جائے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے خاتون کہیں زور کا وقت ختم نہ ہو جائے، اس لیے تم تھوڑا سا انتظار کرو، میں نماز ظہر ادا کر لوں، پھر اس کے بعد تمہاری ذہنی خلش و اضطراب کا حال سنوں گا۔ اس کے بعد حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نماز ظہر کے لیے کھڑے ہوئے۔ ہندو دوشیزہ انتہائی قریب سے ایک مرد مومن کی عبادت کے انداز کو دیکھ رہی تھی اور اسے نماز کی حالت میں رکوع و سجود بہت سے عجیب معلوم ہوئے۔ جب حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون سے پوچھا، تمہاری ذہنی خلش و تڑپ اپنی جگہ پر، مگر تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ اس ہندو دوشیزہ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میں نے آپ کو غوث الملک حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر داخل ہوتے ہوئے دیکھا، اور پھر جب آپ باہر تشریف لائے تو میں آپ کا چہرہ مبارک دیکھتے ہی مسلمان ہو گئی۔ مجھے غوث الملک حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے حکم ملا تھا کہ میں آپ کی لونڈی بن جاؤں، اور یہی وجہ ہے کہ میں ایک داسی کی طرح اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چل پڑی ہوں، اور اب ایک داسی اپنے مالک کے سوا کیا چاہے گی کہ وہ اسے اپنے قدموں میں پڑا رہنے دے۔ ہندو دوشیزہ کا بیان سن کر حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو شدید حیرت ہوئی، اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر مراقبہ فرمایا، اور مراقبے کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے الفاظ یاد آ گئے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ سے کہے تھے کہ مخدوم اگر ایسا ہی ہے تو اپنے شہر سے ایک پاکیزہ آدمی کا بازو عطا فرما دیں۔ یہ خیال آتی حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اس ہندو دوشیزہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ جب غوث الملک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حکم ہے تو یہ خادم کیسے ٹال سکتا ہے، اور تم اب مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دیا ہے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد اس عورت کو کلمہ طیبہ پڑھا کر باقاعدہ طور پر دائرہ اسلام میں داخل فرمایا اور پھر حکم الہی کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے باطنی جذبے سے ارد گرد کے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے آگاہ کیا اور ان کی موجودگی میں اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس شور کوٹ روانہ ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اپنی والدہ ماجدہ کے فرمان کے مطابق مرشد کامل کی تلاش میں نکلے تھے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نکاح کر کے واپس اپنے شہر روانہ ہو رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ چونکہ صاحب کشف خاتون تھی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی غیر موجودگی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تینوں بیویوں سے فرمایا کرتی تھیں کہ یہ ایک اور سوتن لے کر آئے گا، لیکن تم کوئی خیال نہ کرنا، کیونکہ تمہارا خاوند ایک ولی اللہ ہے اور جو کچھ کرتا ہے اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے اور اسی کے ذریعے تمہاری نجات ہوگی۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی تینوں بیویاں بھی نیک اور صالحہ تھیں، اس لیے انہوں نے حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد سن کر سر تسلیم خم کیا اور رب تعالیٰ کی رضا سمجھ کر کسی بھی قسم کا کوئی اظہار نہیں کیا۔ جس دن حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی چوتھی شریک حیات کو لے کر والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے خفگی کا اظہار کیا اور فرمایا، بہو، کیا تجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تو بہت سی عورتیں جمع کرے، یا تیری پیدائش کا مقصد کچھ اور ہے؟ والدہ ماجدہ کی تلخ گفتگو سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کچھ گھبرا گئے اور بولے، آپ ہی بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنی معرفت کے لیے۔ حضرت سلطان بہو نے عرض کیا کہ ام محترم، معرفت الہی مجھے حاصل ہے۔ حضرت بی بی راستی نے فرمایا کہ جب تک تم اپنا ہاتھ کسی مرشد کے ہاتھ میں نہ دو گے تمہیں معرفت الہی حاصل نہ ہوگی۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اب آپ ہی بتائیں کہ میں مرشد کو کہاں تلاش کروں؟ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روئے زمین پر ڈھونڈو۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے مادر محترم کے یہ الفاظ سن کر فرمایا کہ ام محترم، اللہ تعالیٰ کی زمین تو بے حد وسیع ہے۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین کو بے حد وسعت عطا کی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اپنے بندوں کے حوصلے بھی بلند کیے ہیں اور انہیں نہ صرف ذوق جستجو عطا کیا ہے بلکہ زمین کو ان کے لیے مسخر بنایا ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ مگر اس کی کچھ نشاندہی بھی تو ہو۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر مراقبہ کیا اور پھر قدرے دیر کے بعد اپنے ورژن سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ مجھے اس طرف سے تمہارے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس کے بعد جانب مشرق اشارہ کیا۔ بالآخر یہ ارشاد سن کر حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کی دعاؤں کے زیر اثر مشرق کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ شور کوٹ سے اپنی والدہ ماجدہ کی بات دل میں لیے جانب مشرق مرشد کامل کے لیے نکل کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنی نئی بیوی کو بھی اپنی والدہ ماجدہ کے پاس چھوڑا اور دریائے راوی کے کنارے پر پہنچے۔ وہاں پر مقامی لوگوں سے حضرت شاہ حبیب قادری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا تو ان سے ملنے کی آرزو پیدا ہوئی۔ حضرت شاہ حبیب قادری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے اور ان کی بہت سی کرامات مشہور تھیں۔ حضرت شاہ حبیب قادری رحمۃ اللہ علیہ دریائے راوی کے کنارے پر ایک گاؤں بغداد میں سکونت پذیر تھے۔ اس گاؤں کے آثار اب دکھائی نہیں دیتے، متلاشیان حق دور دور سے ان کو ڈھونڈنے آتے اور اپنی پیاس بجھا کر جاتے۔ ان کی روحانی مجلس میں ہر وقت سینکڑوں طالبان حق موجود ہوتے اور کسب فیض حاصل کرتے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بغداد گاؤں کا راستہ پوچھا اور حضرت شاہ حبیب قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دی۔ اس وقت بھی ان کی مجلس میں سینکڑوں متلاشیان حق موجود تھے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ بھی ادب اور خاموشی سے ایک جگہ تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا درس کافی دیر تک جاری رہا۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دیگ تھی جس کے نیچے ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی اور 24 گھنٹے اس میں پانی گرم ہوتا رہتا تھا، اور جو بھی طالبان حق ان کے پاس آتا تو وہ اسے دیگ کے پانی میں ہاتھ ڈالنے کا حکم دیتے، اور پھر جیسے ہی وہ شخص اس دیگ میں ہاتھ ڈالتا وہ صاحب کشف و کرامت ہو جاتا۔ اس روز بھی کئی طالبان حق نے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضری دی اور انہوں نے ان کو دیگ کے پانی میں ہاتھ ڈالنے کا حکم دیا۔ طالبان حق آگے بڑھے اور بغیر کسی جھجک کے ہاتھ ڈالتے جاتے اور ان کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت ہر سمت مشہور تھی۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ یہ سب کچھ خاموش بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی تو انہوں نے دیکھ کر فرمایا،
صاحبزادے تم یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور تلاش حق کے لیے گھر سے نکلا ہوں اور حضرت کے روحانی کمالات کی شہرت سن کر یہاں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے فرمایا، تم نے دوسرے لوگوں کی طرح دیگ میں ہاتھ کیوں نہیں ڈالا؟ اگر ایسے کرتے تو بامراد ہو جاتے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، حضور میں دیگ میں ہاتھ ڈالنے والوں کا انجام دیکھ رہا ہوں، اس سے میری مراد پوری نہیں ہوتی۔ حضرت شاہ حبیب قادری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، پھر تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت سلطان بہو نے عرض کیا، میں تو کسی اور منزل ہی کی تلاش میں ہوں۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو پھر اے درویش چند روز خانقاہ میں ٹھہرو اور مجاہدہ کرو، اس دوران مسجد کا پانی تم بھرو گے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے وہ رات حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بسر کی اور پھر دوسرے دن خانقاہ کے منتظمین سے پانی بھرنے کے لیے مشق طلب کی۔ اس دن حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ مشق لے کر دریا پر پہنچے اور مشق میں پانی لا کر مسجد کا حمام بھر دیا اور جو باقی بچا اس سے مسجد کا سارا صحن دھو دیا۔ خانقاہ کے درویش یہ سب کچھ حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سب پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ شیخ، اس نوجوان نے ایک ہی مشق سے پورا حمام بھر دیا۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلطان بہو کی اس کرامت کے بارے میں سنا تو کچھ دیر خاموشی اختیار کی اور پھر خدام سے فرمایا، اس نوجوان کو میرے پاس بھیج دو۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ مرشد کا حکم سنتے ہی حاضر ہوئے تو انہوں نے پوچھا، اے درویش، کیا تمہارے پاس دنیاوی مال و متاع ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، سیدی مجھے اپنے والد ماجد کی طرف سے ورثے میں جاگیر ملی ہوئی ہے۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنیاوی مال و متاع کے ہوتے ہوئے تمہیں کبھی بھی یکسوئی حاصل نہیں ہو سکتی۔ پہلے تم دنیاوی مال و متاع سے فارغ ہو کر آؤ، پھر یکسو اختیار کرو۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر عمل درآمد کرنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے آبائی وطن شورکوٹ واپس روانہ ہو گئے۔ ابھی حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ شورکوٹ کے لیے روانہ ہی ہوئے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کو بذریعہ کشف آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آنے کا مدعا معلوم ہو گیا۔ انہوں نے اپنی چاروں بہوؤں کو طلب کیا اور کہا کہ اپنا زیور اور نقدی محفوظ کر لو۔ بہوؤں نے گھبرا کر ساس محترمہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، کس خطرے کے پیش نظر آپ ایسا فرما رہی ہیں؟ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرا بیٹا اور تمہارا شوہر سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ آ رہا ہے۔ بیویوں کے چہروں پر خوشی کے آثار نمایاں ہوئے تو حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ تمہارے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، وہی تو زیور اور نقدی کو لوٹانے کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت سلطان بہو کی بیویاں نیک ضرور تھیں مگر تارک دنیا نہ تھیں، اس لیے ان کے چہروں سے پریشانی کے آثار جھلکنے لگے۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم میری نصیحت پر عمل کرو گی تو یہی مال و متاع تمہارے کام آئے گا۔ چاروں بہویں گویا ہوئیں، مگر ہم اپنا زیور اور نقدی کس طرح بچائیں؟ ان کی سمجھ میں تو کوئی ترکیب نہ آ رہی تھی۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے بہوؤں کو مشورہ دیا، تم سب لوگ اپنی نقدی اور زیور کسی ایسی جگہ دبا دو جہاں بہو کی نظر نہ جا سکے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی بیویوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ گھر پہنچے تو سیدھے والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس پر حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے استفسار کیا، بہو تم اتنی جلدی کیسے لوٹ آئے اور کیا تمہیں کوئی مرشد ملا ہے کہ نہیں؟ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مرشد تو مل گیا ہے مگر انہوں نے بیعت کرنے سے پہلے ایک کڑی شرط رکھی ہے۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیسی کڑی شرط؟ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مرشد نے حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے دنیاوی مال و متاع سے چھٹکارا حاصل کرو اور پھر آؤ۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو بیٹے حکم شیخ پر عمل کرو۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی نظر سب سے پہلے اپنے نو مولود فرزند اکبر نور محمد کی جانب پڑی جو کہ گہوارے میں سوئے ہوئے تھے اور ان کی انگلی میں نظر بد سے بچانے کے لیے ایک سونے کی انگوٹھی پڑی ہوئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فی الفور اس کی انگوٹھی کو اتارا اور اسے مکان کے پچھواڑے گلی میں پھینک دیا۔ اس کے بعد اپنی بیویوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ گھر میں جو کچھ مال و متاع ہے وہ بھی لے آؤ تاکہ میں ان سے نجات حاصل کر سکوں۔ بیوی انتہائی پریشانی کی حالت میں خاموش کھڑی تھی اور کوئی جواب نہ دے پا رہی تھی کہ اتنے میں حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس گھر میں مال و متاع کہاں؟ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اے ام محترم، آپ کا فرمان ہے کہ مال و متاع کہاں، مگر مجھے اس گھر سے متاع کی بو آتی ہے۔
حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اگر تمہیں اس گھر سے متاع کی بو آتی ہے تو پھر خود ہی اسے تلاش کر لو۔ حضرت سلطان بہو گھر کے ایک سنسان کونے میں گئے اور وہاں سے زمین میں دبا ہوا سارا زیور نکال کر مکان سے باہر پھینک دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے چل پڑے۔ مرشد کی خدمت جب آپ رحمۃ اللہ علیہ حکم شیخ پر تمام مال و متاع اٹھا کر حاضر ہوئے تو حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم دنیاوی مال و متاع سے فارغ ہو کر تو آ گئے، مگر اپنی بیویوں کا کیا کرو گے؟ تم اللہ کے حقوق ادا کرو گے یا اپنی بیویوں کے؟ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ سیدی آپ مجھے جو حکم فرمائیں گے میں انشاءاللہ العزیز اس کو بجا لاؤں گا۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لے رہے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی ابھی تک اس امتحان میں پورا اتر رہے تھے، اس لیے حضرت شاہ حبیب قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بیویوں کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ وہ تمہارے پاؤں کی زنجیریں ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ پھر دیدار ذات میں مست ہو کر شور کوٹ واپس روانہ ہوئے تاکہ اپنی بیویوں کو آزاد کر سکیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ تعالیٰ کی طلب میں اس قدر مست تھے کہ کسی اور چیز کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ جب شور کوٹ کے لیے دوبارہ روانہ ہوئے تو حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کو بذریعہ کشف یہ معلوم ہو گیا کہ بہو کس مقصد کے لیے واپس آ رہا ہے۔ انہوں نے صورتحال کی نزاکت کو سمجھا اور اپنی چاروں بہوؤں سے کہا، میرا بیٹا تم سے ہمیشہ کے قطع تعلق کے لیے آ رہا ہے، جس طرح اس نے مال و متاع سے پیچھا چھڑایا ہے اس طرح وہ تم سے بھی پیچھے چھڑانا چاہتا ہے، اس لیے تم ہوشیار رہنا اور جب وہ آئے تو تم میری پیٹھ کے پیچھے آ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شوق الہی کے سبب تمہارے حق میں کوئی ایسی شرعی بات نہ کہہ دے۔ شرعی بات سے مراد یہ تھی کہ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کہیں طلاق کے الفاظ منہ سے نہ نکال دیں۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ سن کر پریشان ہو گئیں۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر کے بعد فرمایا، تم میرے پیٹھ کے پیچھے آ جاؤ، سلطان بس آنے والا ہے۔ چاروں بہویں اسی وقت حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کی عقب میں آ کر بیٹھ گئیں۔ اسی اثناء میں حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ گھر میں داخل ہوئے اور والدہ ماجدہ کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ اس سے پہلے کہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے ارادے کی تکمیل کرتے، حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بہو میں جانتی ہوں کہ تم کس ارادے سے آئے ہو۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، میرے مرشد کا یہی حکم ہے کہ میں اپنے پاؤں کی ان زنجیروں کو کاٹ دوں۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بات تو حقوق ادا کرنے کی ہے جو تمہارے ذمہ ہیں، تمہاری کوئی بیوی بھی تمہارے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گی، اور یہ اپنے تمام حقوق جو تمہارے ان کے ذمہ ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بخشتی ہیں۔ تم ان کے حقوق کی ادائیگی سے فارغ ہو، لیکن جو حقوق تمہارے ذمہ ہیں وہ بدستور قائم رہیں گے۔ اگر تم حق کی تلاش میں کامیاب ہو کر واپس آ جاؤ تو بہتر ہے، ورنہ تمہیں اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ چونکہ شریعت مطہرہ کی بہت زیادہ پابندی کرتے تھے اور یہ خوبی آپ رحمۃ اللہ علیہ میں بدرجہ اتم موجود تھی، اس لیے والدہ ماجدہ کی باتوں کا بہت اثر ہوا۔ پھر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم سب اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر لو کہ تم نے اپنی حقوق مجھے معاف کر دیے ہیں، تو میں تمہیں طلاق دیے بغیر خاموشی سے واپس چلا جاؤں گا۔ چاروں بیویوں نے بیک زبان ہو کر اپنے تمام حقوق آپ رحمۃ اللہ علیہ کو معاف کر دیے اور یوں حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تلاش حق میں مال و زر اور دنیاوی دولت لوٹا دینا کوئی خلاف شرع کام نہیں، بلکہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین شے کو قربان نہ کرو۔ مرشد پاک کی طرف سے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو ترک ازواج کا مشورہ خلاف شریعت و سنت کی روح کے منافی ہے، مگر چونکہ یہاں امتحان مقصود تھا جس میں حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کامل طور پر پورے اترے۔ اگرچہ بہت سے صوفیاء نے شادی نہیں کی، لیکن ان کا یہ عمل اجتماعی تھا نہ کہ انفرادی، اور یہ عام مسلمانوں کے لیے حجت نہیں۔ حقیقی صوفی وہ ہے جو ہر شعبہ میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرے۔ شادی نہ کرنے کے سلسلے میں بھی حضور کی یہ حدیث موجود ہے کہ جس کے اقتصادی حالات درست نہ ہو یا وہ حقوق زوجیت ادا کرنے سے قاصر ہو تو اس سنت کو ترک کر سکتا ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام روایات سنا دی۔ مرشد نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس آزمائش میں ثابت قدم پایا تو بھرپور توجہ کاملہ فرمائی۔ اس کے بعد پوچھا،
کہ کیا اب تمہیں دلی مراد حاصل ہوئی ہے؟ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، سیدی، جو مقامات آج مجھ پر منکشف ہو رہے ہیں ان سے میں اپنے گہوارے میں گزر چکا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر مرشد نے آزمائش کا فیصلہ کیا اور اس زمن میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لینا چاہا، اور سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ مناقب سلطانی میں تحریر ہے کہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مرشد کے پیچھے پرواز کی، حتیٰ کہ اڑتے ہوئے کسی ملک کے جنگل میں پہنچ گئے۔ اس جگہ پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کو اس صورت میں دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی بیلوں کی جوڑی لیے ہل چلا رہا ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کندھے پر خرقہ پوشوں کی طرح ایک کمبل لپیٹا اور اجنبی درویش کی شکل میں اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا شیخ، آپ کیوں یہ تکلیف اٹھاتے ہیں؟ آپ آرام کریں، میں آپ کی جگہ ہل چلاتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنی اصلی شکل میں واپس آ گئے، اور اس کے ساتھ ہی حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی اصل شکل میں ظاہر ہو گئے۔ جب دونوں اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئے تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چل دیے۔ یک حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ایک دم پھر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہی روش اپنائی اور مرشد کے پیچھے غائب ہو گئے۔ اب کی بار حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد کو ایک شہر میں دیکھا۔ وہ شہر ہندوؤں کا تھا اور شاہ حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ایک ہندو براہمن کے روپ میں تھے۔ ان کے ایک ہاتھ میں برتن تھا جس میں زعفران اور دوسرے رنگ بھرے ہوئے تھے۔ پھر حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ پیر و مرشد بازار میں موجود ہندوؤں کے ماتھے پر تلک لگا رہے تھے۔ چنانچہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنا حلیہ تبدیل کر کے ایک ہندو نوجوان کی شکل اختیار کی اور ایک دکان پر بیٹھ گئے۔ پھر جب حضرت شاہ حبیب اللہ قادری ادھر سے گزرے تو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، بابا، میری پیشانی پر بھی تلک لگائیے۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ہی اپنی اصلی حالت میں ظاہر ہو گئے اور حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی اصلی حالت اپنا لی۔ اس کے بعد پھر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا اور ایک سمت کی طرف چل دیے۔ پھر تیسری بار ایسا ہی ہوا کہ شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ چلتے چلتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہی روش اختیار کی اور ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ اب کی بار حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ایک اسلامی شہر میں موجود تھے اور ایک غیر معروف مسجد میں کم سن بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے۔ اس مرتبہ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنی اصل شکل و صورت میں موجود تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کم سن بچے کی شکل و صورت اختیار کی اور قاعدہ پکڑ کر مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، شیخ، مجھے بھی سبق پڑھائیے۔ پیر و مرشد نے آپ کو ایک ہی نظر میں پہچان لیا اور ہاتھ پکڑ کر مسجد سے باہر تشریف لے آئے۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گاؤں بغداد میں آ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بہو، تم جس نعمت کے مستحق ہو وہ ہمارے امکان سے باہر ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، شیخ محترم، پھر میں کہاں جاؤں؟ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تقدیر میں تو حق تعالیٰ وہی کرتا ہے، جو کچھ وہ چاہے وہی ظہور پذیر ہوگا۔ میرے پیر و مرشد حضرت سید عبد الرحمن قادری دہلی میں شاہی منصبدار ہیں، تم ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے پیر و مرشد سے اجازت طلب فرمائی۔ پیر و مرشد نے اپنے ایک مرید خاص حضرت سلطان حمید رحمۃ اللہ علیہ بکھر والے کو عمرہ کر دیا۔ یہ سلطان حمید رحمۃ اللہ علیہ بعد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہوئے۔ مناقب سلطانی کے مصنف حضرت سلطان حامد رحمۃ اللہ علیہ کے بقول، جب حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو اثناء راہ ایک مجذوب الحال شخص کسی طرف سے نمودار ہوا اور اس نے آتی ہی لکڑی کی ایک کاری ضرب سلطان حمید کی پشت پر ماری، جس سے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ مجذوب دوبارہ لکڑی کی ضرب لگانا چاہتا تھا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر مجذوب کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجذوب نے غصے سے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور جلال میں کہا، ہمارے راستے سے ہٹ جا اور ہمارے کام میں مداخلت نہ کر۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے نرم لہجے میں فرمایا، اے صاحب، ہم درویش اہل سو ہیں اور ہمارا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے۔ جیسے ہی حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، مجذوب نے اپنا اٹھا ہوا ہاتھ نیچے کیا اور خاموشی سے ایک طرف روانہ ہو گیا۔ مجذوب کے جانے کے بعد حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلطان حمید رحمۃ اللہ علیہ کو ہوش دلائی، جو کہ بدستور زمین پر پڑے تھے۔ کچھ دیر کے بعد جب حضرت سلطان حمید رحمۃ اللہ علیہ سکر سے سہو کی طرف لوٹے تو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حمید، اگر وہ تمہیں دوسری لکڑی مار دیتا تو پھر تمہاری ساری زندگی جذب کی حالت میں گزرتی۔
اور پھر ہم بھی تمہیں مستی سے ہوش میں نہ لا سکتے تھے۔ اس کے بعد جب حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سلطان حمید رحمۃ اللہ علیہ سفر کی منازل طے کرتے ہوئے دہلی کے نزدیک پہنچے تو حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس آراستہ تھی اور ان کے مریدین خدام عقیدت مند صفیں باندھے دست بستہ تشریف فرما تھے۔ حضرت کی زبان سے اسرار و معانی کی بارش ہو رہی تھی، حاضرین پر وجد کی سی کیفیت طاری تھی۔ یکا یک حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ نے درس روک دیا اور ایک خادم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، فلاں راستے پر اس حلیہ کا ایک درویش آ رہا ہے، اسے نہایت احترام کے ساتھ ہمارے پاس لے آؤ۔ حاضرین مجلس حیران تھے کہ آخر وہ کون سا بزرگ ہے جن کی میزبانی اس طرح کی جا رہی ہے۔ مجلس میں موجود ہر شخص کا اشتیاق وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی اثناء میں خادم حضرت سلطان بہو اور سلطان حمید رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ خانقاہ میں داخل ہوا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک سے شان ولایت ظاہر تھی، مگر جو صاحبان نظر نہیں تھے انہوں نے آپ کو ایک معمولی درویش سمجھا۔ مناقب سلطانی میں تحریر ہے کہ جب حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے سلام پیش کیا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑا اور خلوت میں لے گئے۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ نے خلوت میں جاتے ہی حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا روحانی حصہ عطا فرمایا اور اسی وقت خانقاہ سے رخصت بھی کر دیا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ مرشد کامل کے فیض سے فیضیاب ہونے کے بعد جب خانقاہ سے باہر آئے تو دہلی شہر کی گلیوں اور بازاروں میں گھومنا شروع کر دیا۔ اس دن جمعہ کا روز تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ جس خاص و عام پر نگاہ ڈالتے وہ تھوڑی دیر میں خدا رسیدہ ہو جاتا۔ شہر میں ہر طرف شور مچ گیا اور طالبان حق کا ہجوم اس قدر بڑا کہ راستے بند ہو گئے۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خدام بھی شہر میں کسی کام سے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب لوگوں کا ہجوم دیکھا تو صورتحال کا جائزہ لے کر حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سارا ماجرا عرض کیا۔ سیدی، آج شہر میں ایک ولی اللہ داخل ہوا ہے جو اپنی توجہ سے عام مخلوق کو جذبات الہی میں لاتا ہے اور اس کے روحانی فیض کی شہرت شہر میں خوب ہو رہی ہے۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، درویش شہر میں کس جگہ پر سکونت پذیر ہے؟ خدام نے عرض کیا، حضور، اس درویش کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں، وہ دہلی کے بازاروں میں گھومتا ہے اور کھڑے کھڑے معرفت کی دولت لٹاتا ہے۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ نے خدام سے فرمایا، جاؤ جا کر دریافت کرو کہ وہ درویش کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے اور کس سلسلے سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ خدام جب پیر و مرشد کے حکم سے دوبارہ دہلی کے بازار میں پہنچے تو انہوں نے وہاں ایک ہجوم کے درمیان درویش کو دیکھا۔ اس تک پہنچنا بہت دشوار تھا۔ خدام نے بڑی مشکل سے اس تک پہنچنے کی جگہ بنائی۔ جب نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ یہی وہ درویش ہے جسے شیخ نے تلقین فرمائی اور بیت سے مشرف فرمایا۔ انہوں نے واپس جا کر حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام ماجرا گوش گزار کر دیا۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ یہ انکشافات سن کر رنجیدہ خاطر ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک سے اذیت و کرب کے آثار جھلکنے لگے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خدام سے کہا، اس درویش کو فوراً میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ جب مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم نے تمہیں نعمت خاص سے نوازا اور تم نے اس خاص نعمت کو عام کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، سیدی، جب کوئی بوڑھی عورت بازار سے روٹی پکانے کے لیے توا خریدتی ہے تو اسے بجا کر دیکھ لیتی ہے کہ وہ کیسا کام کرے گا، اسی طرح ایک لڑکا جب کمان خریدتا ہے تو اسے کھینچ کر دیکھ لیتا ہے کہ اس میں مطلوبہ لچک موجود ہے یا نہیں۔ سو مجھے جو نعمت عظمیٰ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ملی، میں اسی کی آزمائش کر رہا تھا کہ اس فقیر کو کس قدر نعمت عطا ہوئی ہے اور اس کی ماہیت کیا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ مرشد کامل کی تلاش میں تقریباً 30 سال تک سرگردہ رہے اور اسی میں انہوں نے شور کوٹ سے بغداد اور بغداد سے دہلی تک کا سفر کیا۔ دہلی میں مرشد کامل سے فیض حاصل کیا اور اپنے وطن شور کوٹ واپس تشریف لا کر رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا۔ بے شمار لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات سے مستفیض ہوئے۔ مرشد کامل حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیض یاب ہونے کے بعد حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی اضطرابی کیفیت مزید بڑھ گئی۔ کیفیت بعد میں آپ کو پہاڑوں جنگلوں میں لے گئی۔ تصوف کی اصلاح میں علم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اکتسابی جو ظاہری کوششوں اور اساتذہ کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، اور دوسرا علم لدنی جس پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔
دوسرے صوفیاء کرام کی طرح حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو بھی علم لدنی حاصل تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سیاحت اگرچہ بر صغیر پاک و ہند تک ہی محدود رہی، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دوران بے شمار مشاہدات لیے اور بہت سے لوگوں کو اپنی باطنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمن میں ہندو جوگیوں اور سناسیوں پر بے حد توجہ فرمائی، جس کی وجہ سے وہ اپنے فاسد خیالات سے باہر نکلے اور اپنے کافرانہ لباس اتار پھینکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی نظر کرم سے ہندو جوگی اور سنیاسی خدائے واحد پر ایمان لائے اور روحانی منازل طے کر کے ابدال کے مرتبے پر فائز ہوئے۔